حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے۔ اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا ہے نا، وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خشک جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال، یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا، تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم، جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہیں وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ درجوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے۔ حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوگی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجے والا کام تو کوئی کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے۔ میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے، مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے۔ وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، تو اعلیٰ کام اعلیٰ کردار ان لوگوں، حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لیں، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخ لی دے، پنجابی ہے نا ہم، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے۔ میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی، اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا
आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है। तो हजरत उमर को नजर आ गया, फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूँ क्या करूं? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा, जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है, रदी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार डाढ़ा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह, जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। सब ज्यादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको जो मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए इमाम हसन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोश जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोश जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए, मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही और तारीफें करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا، فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے۔ فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی۔ فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں۔ فرمایا چپ کر، حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے۔ فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی۔ فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے۔ فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر۔ یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دیں، کیا کریں؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے۔ حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی، یہ بات ہے حضرت عمر کی۔ اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے۔ میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو۔ عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے۔ حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے، عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے؟ یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے، ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ دیکھو رسول اللہ کی شان، آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے، ساری نظریے سے۔ جناب عمر کا نام صرف کام نہیں، حضرت عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر کا نام بھی لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر معمولی شخص نہیں، معمولی آدمی نہیں۔ کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں، ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں، دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ۔ سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا، کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، یہ کبھی آ جائے نا، میرا بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں، حضور کی مراد ہے۔ اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کیسے دعا مانگی؟ او یار
حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا، اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ حضور نے مانگ کے لیا، اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرت، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں۔ فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے۔ فرمایا رات کا قیام، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق، رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو کہتے تھے میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے۔ یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگی جائے۔ ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں
پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سن و ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں، استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے عبادت کا مغز، یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی، دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ معنی کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے، اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا ہے، کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی اکرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگیں، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔ تو رمضان شریف کی پہلی نشست میں ایک تو ہمیں اپنی عبادت کو، اپنے نوافل کو، اپنی نماز